اللہ رب العزت نے خود نہیں فرمایا، اپنے حبیب سے کہا اے میرے حبیب تم کہو، تم فرماؤ، قل۔ ایک ہوتا چھوٹے کاف سے کل، کھانا کھاؤ، ایک ہوتا قل کہ فرماؤ تم اے میرے حبیب کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا، زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، کہ قرآن پاک آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے بھی، آپ سنتے بھی، اور جس کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی وہ قرآن کے تراجم، اس کی تفسیر بھی بہت سے لوگ پڑھتے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیاتیں ہیں۔ میں بحیثیت مولانا مفتی آپ سے خطاب کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک آیت وہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت جبریل علیہ السلام الف لام میم، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، جب یہ آیت لے کر آئے الف لام میم، جب الف کہا جبریل نے تو مصطفیٰ نے جبریل سے فرمایا اے جبریل میں سمجھ گیا۔ لام کہا جبریل نے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا۔ میم کہا جبریل نے تو مصطفیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میں سمجھ گیا۔ جہاں پر جبریل کی سمجھ میں نہ آئے، جو سید الملائکہ ہے اس کا معنی جبریل نہ سمجھے، وہاں پر میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جبریل میں سمجھ گیا۔ غیب جانتے نبی، اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہاں پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل میں سمجھ گیا، مصطفیٰ کو معلوم ہے تو یہ تو جبریل بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد، اس کو علماء کرام نے حروف مفردات میں، علماء کرام کی اصطلاح میں حروف مفردات بھی کہتے ہیں، حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ ان کا معنی کسی نے نہیں کیا، کسی مفسر نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، مفسرین نے نہیں کیا، مجددین نے نہیں کیا، مجتہدین نے نہیں کیا، بڑے سے بڑا عالم مفتی اس نے بھی اس کا معنی نہیں کیا۔ اس کا معنی معلوم ہی نہیں کس کو، کون جانتا ہے اس کا معنی؟ خدا جانتا اور مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جبریل کا کام اللہ کا فرمان لانا ہے، پہنچانا ہے۔ جبریل مبلغ ہے، معلم نہیں ہے۔ جبریل کا کام پڑھانا نہیں ہے، فرمان پہنچانا ہے۔ تو جب میرے نبی نے فرشتوں کے سردار سے نہیں پڑھا تو کسی یونیورسٹی سے کیسے اردو حاصل کر سکتے میرے نبی؟ جو نبی کو یہ کہے کہ یہاں سے ہمارے مدرسے سے اردو حاصل کریں، ارے جب بے وقوف ہو، جب الف کا بھی ترجمہ ہے، لام کا بھی ہے، میم کا بھی، الف کا ترجمہ الف میں چھپا، لام کا ترجمہ لام میں چھپا، میم کا ترجمہ میم نے چھپا۔ جب نبی سے قرآن کا غیب نہیں چھپا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کائنات کا غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ اسی لیے میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ قرآن کا غیب نبی سے نہیں چھپا۔ الف کا بھی معنی ہے، لام کا بھی، میم کا بھی، کسی عالم نے، مفتی نے، محدث نے، کسی نے نہیں کیا۔ تو بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی بھی آیاتیں ہوں
کہ جس کا ترجمہ کوئی عالم، مفسر، محدث، مفکر کوئی نہ کر سکے، خود جبریل کو بھی پتہ نہ ہو، صرف مصطفیٰ کو پتہ۔ تو یہ تو قرآن کا غیب نبی سے نہیں چھپا، جہاں کا غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو دوسری اور کچھ آیاتیں جس کو حروف مرکبات کہتے ہیں، وہ دو طرح کی آیاتیں، آیات متشابہات اور آیات محکمات۔ آیات متشابہات اور آیات محکمات۔ آیات متشابہات پر ہمارا ایمان ہے، مگر ہم اس سے عقیدہ نہیں بنا سکتے، اس سے عقیدہ اخذ نہیں کر سکتے، عقیدہ نہیں لے سکتے ہم اس سے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آیات متشابہات تو قل انما انا بشر مثلکم کی بات آئی تو خدا نے محبوب سے کہلوایا کہ میرے مصطفیٰ تم کہو۔ اور یہ آیات متشابہات میں کون سی آیت؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ اور اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں شمار فرمایا۔ ہندوستان کے اندر حدیث پھیلانے والے محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو جو کلمہ پڑھتے نبی کا، نبی سے بغض عداوت رکھتے، وہ بھی مانتے ہیں ان کو، عبدالحق محدث دہلوی۔ میں نے اس حوالے کے مطابق حوالہ دیا آپ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں سے کہا، مشرکوں سے کہا، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں جس کے پاس پڑھا ہوں، میرے استاد مفتی ایوب صاحب جو جامعہ نعیم مراد آباد میں مفتی مراد آباد کہا جاتا جنہیں، وہ سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں علیہ رحمہ، اگر وہ مجھے جاہل کہہ دے تو سند بن جاتی۔ اگر میں خود کو کہوں کہ میں جاہل ہوں، مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا، اگر کوئی انسان کہے کہ بھائی مولانا جاہل تقریر کر رہا تھا، تو سمجھدار انسان، عقل مند انسان، جس کے پاس عقل مندی، دانائی، سمجھداری جسے ملی ہے دربار غوث اعظم سے، دربار بابا فرید گنج شکر سے، نظام الدین اولیاء سے، احمد کبیر رفاعی سے، خواجہ دانا سے، جسے عقل مندی، سمجھداری ملی ہے، وہ کہے گا اگر مولانا ہے تو جاہل نہیں۔ وہ بھلے کہہ رہے اپنے آپ کو جاہل، یہ ان کی عاجزی، ان کے ساری خاک ساری ہے۔ تو خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے حبیب تم کہو کہ آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے عشق کے ترانے گانے والے، آپ کے نام پر مر مٹنے والے سمجھ جائے کہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی انکساری کر رہا، خاکساری کر رہا۔ میرے مصطفیٰ، اگر میں کہوں گا تمہیں بشر، اللہ مصطفیٰ کے استاد، یعنی سارا، کوئی مدرسے سے پڑھتا، کوئی کالج سے پڑھتا، الگ الگ استاد سب کے، مگر خدا کس کا استاد؟ مصطفیٰ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب اگر میں کہوں گا تو سند بن جائے گی، اس لیے کہ میں تمہیں یا ایھا الرسول کہوں گا، یا ایھا المدثر کہوں گا، یا ایھا النبی کہوں گا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہوں گا، والضحی واللیل اذا سجا کہوں گا، الم نشرح لک صدرک کہوں گا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہوں گا، ورفعنا بعضهم درجات کہوں گا، اس لیے کہ میرے حبیب وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہوں گا۔ میں کہوں گا تو یہ کہوں گا اس لیے کہ میں یا ایھا
النبی کہوں گا تو تمہاری نبوت پر سند بن جائے، یا ایھا الرسول کہوں گا تو تمہاری رسالت پر یہ سند بن جائے، اور میں تمہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہوں گا تو ساری کائنات کے لیے تم رحمت ہے، یہ سند بن جائے دنیا والوں کے لیے کہ خدا نے فرمایا تمہاری صداقت ہو، تمہاری عدالت ہو، تمہاری شجاعت ہو، تمہاری سخاوت ہو، تمہاری حکومت ہو، تمہاری عزت ہو، تمہاری رفعت ہو، تمہاری بلندی ہو اور تمہاری شجاعت ہو تو میرے حبیب میں بیان کروں گا، تمہاری امامت و خلافت کو میں بیان کروں گا، اس لیے کہ اس پر سند رہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں مشرکوں کے مجمع میں جا کر، کیوں آج بہت دیکھ رہے آپ کہ ظلم و تشدد ہوتے رہا ہر دور میں مسلمانوں پر جو پکے ایمان والے ہیں، جب صحابہ کے مجمع میں رسول گئے تو ایکم مثلی فرمایا، صوم وصال اس روزے کو کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھے، افطاری نہ کرے، روزہ رکھے، سحری نہ کرے۔ جب صوم وصال رکھنا شروع کیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی اداؤں پہ مر مٹنے والے، ان کی اداؤں پہ اپنی جان مال قربان کرنے والے وہ طیب و طاہر مقدس ترین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی اجمعین کی جماعت نے پیروی کرنا شروع کر دی، روزے رکھنا شروع کر دیے، چلتے کھاتے چلتے اٹھتے بیٹھتے کمزوری کے آثار ظاہر ہو رہے۔ نبوت کی نظر سے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کرام، اپنے چاہنے والے کو دیکھا کہ کیا تم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن تمہاری آواز دھیمے ہوتے جا رہی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صوم وصال رکھنا شروع کیا تو آپ کی محبت میں اور آپ کی اداؤں کو اپنانے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا، ہمارے دل میں ذرہ برابر یہ شہبہ نہیں کہ ہم آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح سمجھتے، یہ شہبہ نہیں یا رسول اللہ، بس آپ کی محبت میں رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جواب فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میرے مثلے؟ صحابہ کرام نے انکار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہماری طرح نہیں سمجھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو میں کرتا ہوں اس کو نہ کرو، جس کو کرنے کا میں حکم دیتا ہوں اس کو بجا لاؤ، اس کو کرو، اس لیے کہ میں تو اپنی رات اپنے رب کے جلووں میں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ ارے صوم وصال رکھ رہے، سحری نہیں، افطاری نہیں، روزے پہ روزہ، آپ دیکھتے کہ سب کو اللہ ہی کھلاتا ہے، تم کھاتے ہو تو تمہاری بیوی دیکھتی، بچے دیکھتے، خاندان والے دیکھتے، گھر میں کھاتے تو لڑکیاں دیکھتے، تمہاری بیٹیاں دیکھتے، بیٹے دیکھتے، تم گھر میں کھاتے ہو تو باہر کھاتے ہو تو دوست دیکھتے، تمہارے سے محبت کرنے والے دیکھتے کہ باہر چائے پی رہے، کھانا کھا رہے، ناشتہ کر رہے، تم باہر۔ تو نبی کیسا کھاتے ہیں، ان کا رب کھلاتا ہے کہ گھر کے اندر صدیقہ نہیں دیکھ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باہر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ پا رہے۔ تو جو تم نبی کے کھانے میں برابر نہیں ہو سکتے تو درجے میں کیسے برابر ہو سکتے؟ تو کھانے میں برابر نہیں ہو سکتے تو درجے میں کیسے برابر ہو سکتے؟ تو اب اس پہ جھگڑنا نہیں، اس پہ شور شرابہ نہیں کرنا، جس کا کنیکشن، جس کا تعلق جس طرف سے وہ اس کا پلہ ادھر نظر آئے گا بھاری۔ ہمارا تعلق ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عثمان غنی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے،
حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، وہ بے مثل سمجھتے تھے، نبی کو مانتے تھے بھی، ہم وہی عقیدہ لے کر چلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عقیدہ، امام حسن مجتبی اور شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما والا عقیدہ ہم لے کر چلتے ہیں۔ اگر کوئی نبی کو اپنی مثل مانے تو سمجھ جانا کہ وہ کافروں کی جماعت سے کوئی کنیکشن، مشرکین کی جماعت سے اس کا کوئی کنیکشن ہے، اور جو نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھے تو سمجھ جانا اس کا تعلق صحابہ کرام سے، اہل بیت سے ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اگر سنی نبی کی تعریف کرتا تو یہ کہتا میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا، میرے نبی نے ڈوبے سورج کو پھیر دیا، میرے نبی نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیا، میرے نبی نے ٹوٹے ہوئے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگایا تو وہ ٹوٹا ہوا ہاتھ جڑ گیا، اور بد عقیدہ تعریف کرتا تو یہ کہتا کہ نبی کپڑے سیتے تھے، نبی کپڑے پہ پیون لگاتے تھے۔ ارے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیا، سورج کو پلٹایا، ذرا تو بھی یہ کر کے دکھا، پھر کہنا کہ نبی ہماری طرح ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ اور میرے دوستو، وقت کو دیکھتے ہوئے میں بات بتاؤں کہ ہم اہل سنت والجماعت نبی کی حیات النبی کے قائل ہیں، نبی زندہ ہے اپنی قبر میں، وہ گنبد خضرا میں آرام فرما رہے، ہمارے کو دیکھ رہے۔ جو عاشق محبت سے پکارتا اس کی مدد کے لیے بھی پہنچتے، اللہ نے یہ طاقت دیا۔ آج دیکھو کوئی مالدار سے کوئی پیسے مانگتا تو اسے خدا سمجھ کے نہیں مانگتا، بلکہ خدا نے اس کو دیا، میں اس سے پیسے مانگ رہا ہوں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اللہ نے ان کو شفیع بنایا۔ ایک بات خیال رکھیں، شفیع اور وکیل میں بہت بڑا فرق ہے۔ وکیل وہ ہوتا ہے کہ جو وکیل وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے بتایا جائے کہ اس نے یہ جرم کیا، اس نے یہ گناہ کیا، یہ خطا کیا، تو وکیل یہ کہتا ہے اس نے نہیں کیا، اس کا رد کرتے جاتا وکیل۔ اور شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا، کیا کہتا ہے جو شفیع ہوتا ہے؟ اے اللہ، اس نے گناہ کیا، بدکاری کی، نماز چھوڑا، روزہ چھوڑا، اس کے دامن میں گناہ ہے، اس کے دامن میں نیکیاں نہیں ہیں، اس کا دامن گناہوں سے بھرا ہے۔ اے اللہ یہ دیکھ کہ دامن مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفیع ہے کہ جو کہیں گے گنہگار خطا کار ہے، ایمان والا ہے اور میرے دامن سے وابستہ ہے، یہ مت دیکھ کہ یہ گنہگار، یہ دیکھ کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ وکیل اور شفیع میں یہ فرق ہے میرے دوستو۔ ہم دنیا میں چند دن کی زندگی ہے، ہمیں ایمان کی دولت، ایک انمول خزانہ ایمان کا ہے، اسے دنیا سے لے کر جانا ہے۔ 72-73 فرقے مختلف حدیثیں وہ قیامت تک ہوتے رہیں گے فرقے، ہمیں ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اور ہم دنیا سے ایمان لے جائیں گے تو تب ہمیں جنت ملے گی۔ ہم 5 لاکھ میں، 10 لاکھ میں، 15 لاکھ میں، 20 لاکھ میں اپنے ایمان کو بیچ دے تو دنیا تو ہمیں مل جائیں گی، مگر ہمیشہ کی جہنم میں ہم سڑتے رہیں گے، گلتے رہیں گے۔ اگر ہم غریبی میں زندگی گزار دیں اور جو اللہ نے دیا اس پر شکر کرتے ہوئے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے ہوئے اور اہل سنت الجماعت کا پر اپنا عقیدہ اور اس پر ہم زندگی گزار دیں تو ہمیں یہاں پریشانیاں، دقتیں آئیں گی، ہمیں برداشت کرنا ہے اور ہمیں وہاں جزا ملے گی۔ میں وقت کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ایک بات بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ایسے کہ ان کے 2 اونٹ گم ہو گئے، ایک اونٹ پر سوار ہو کر گئے، دیکھیں کہ ایک جگہ پر بوڑھا انسان بیٹھا، اس کے دیلان میں اونٹ باندھے ہوئے، تو اس سے کہا کہ یہ میرے اونٹ۔ اس بوڑھے انسان نے کہا کہ یہ اونٹ یہاں چر کر آیا، میں نے باندھ لیا۔ بعد میں کیا آواز دیا کہ کیا ہوا؟
گھر کی طرف، لڑکی ہو یا لڑکا ہوا۔ تو اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفر کی حالت میں تھا، تو میں نے جب دیکھا کہ یہ کہہ رہا اگر لڑکا ہوا کیا لڑکی ہوئی، آواز دیا اپنے گھر والوں کو۔ میں نے کہا اگر لڑکی ہوئی تو تم کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں زمین میں گاڑ دوں گا، لڑکا ہوا تو اپنے خاندان کو بڑھاتا ہے۔ اس نے کہا تم یہ سچ کریں گے یہ کام؟ اس نے بوڑھے نے کہا، اس بوڑھے انسان نے کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے لڑکی دے دے، یہ میرے 2 اونٹ لے لے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے 3 اونٹ ہونا۔ تو حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے گھر کو ایک آدمی ساتھ میں بھیجو، یہ 3را اونٹ بھی میں تمہیں دے دیتا۔ وہ اپنی داستان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں صحابی، یہ رسول میں نے اسی طرح 360 بچیوں کو 3 اونٹ کے ذریعے سے خریدتا، اپنے گھر لاتا، پرورش کرتا۔ وہ چھوٹے بچیاں میرے داڑھی سے کھیلتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ عمل کیا کفر کی حالت میں، مجھے کیا اجر ملا؟ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسی وجہ سے تمہیں ایمان کی دولت دیا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے سارے خزانوں کو کھول دے گا، یہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو ہمیں ضروری ہے